بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ جنرل قمر باجوہ چھا گئے، سعودیہ میں اپنے سارے مقاصد حاصل کر چکے۔ سعودیہ پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی نجی سرمایہ کاری کرے گا، اور سعودیہ نے فوجی تربیتی مقاصد کے لیے پاک فوج کے مزید دستے سعودیہ میں بھیجنے کی بھی درخواست کر دی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف جنرل فیض حمید کے دورہ سعودیہ کے اثرات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ برطانوی تھنک ٹینک نے پاک سعودی تعلقات کی بہتری کا کریڈٹ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دے دیا ہے۔ دنیا کے قدیم ترین دفاعی برطانوی تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ نے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور تناؤ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آرمی چیف کی کارکردگی کو بے حد سراہا ہے۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو دورہ کے دوران ہونے والے مذاکرات میں یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ دونوں برادر اسلامی ملکوں میں دفاعی تعلقات میں کوئی رخنہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ تھنک ٹینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو حقیقت پسندانہ بنا دیا ہے، اور اب ان دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، تعاون اور معاونت تاریخ اور نعروں سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دونوں شخصیات نے پاک سعودی تعلقات کو ون مین شو اور ذاتیات سے بلند تر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار سعودی ادارے کے تحت پہلی نجی سرمایہ کاری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے، تھنک ٹینک کا یہ کہنا ہے کہ 1 ارب ڈالر جو پاکستان نے سعودیہ کو واپس کیا ہے، اس کے مقابلے میں نجی سرمایہ کاری جو 20 ارب ڈالر ہے، تو 20 ارب کے مقابلے میں 1 ارب ڈالر بالکل معمولی سی رقم لگتی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے دورہ سعودیہ میں سعودی حکومت نے سعودی افواج کی تربیت کے لیے پاکستانی افواج بڑھانے کی بھی درخواست کی ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی پاکستانی وزیر خارجہ یہ کھل کے اعلان کر چکے ہیں آرمی چیف کے دورے کے بعد کہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ سعودی تیل قطعاً نہیں روکا گیا، اور نہ ہی سعودیہ نے زر مبادلہ کو استحکام دینے کے لیے جو رقم پاکستانی اسٹیٹ بینک میں رکھی ہوئی ہے وہ واپس مانگی ہے۔ پاکستان اور سعودیہ دیرینہ بھائی چارے اور تاریخی دوستی پر کاربند ہیں، اور ان کے تعلقات میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ اور رخنہ نہیں آ سکتا۔ جبکہ دوسری طرف عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ابھی جو چند دن پہلے تعلقات استوار کیے گئے تھے، وہ لگتا ہے کہ ابتدا میں ہی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں، اور عرب امارات نے امریکہ میں طے شدہ F-35 کی ڈیل کی مخالفت کرنے پر اسرائیلی حکام سے اپنی طے شدہ پہلی ملاقات، جو باضابطہ ملاقات امریکہ، اسرائیل اور عرب امارات کے حکام کے درمیان ہونی تھی، وہ منسوخ کر دی۔ یہ ملاقات جمعہ کو طے تھی،
امریکہ، اسرائیل اور عرب امارات کے حکام کے درمیان۔ لیکن اس سے پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو وعدے اور امیدیں دلائی تھیں عرب امارات کو کہ وہ امریکہ اور عرب امارات کے F-35 طیاروں کی ڈیل میں مداخلت نہیں کریں گے، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کی وجہ سے 2 دن بعد ہی وہ اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ تو اب عرب امارات نے طیارہ ڈیل میں رکاوٹ کی وجہ سے ملاقات کی منسوخی کے ذریعے اس بات کا کھلا اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاہدوں میں اسرائیل کی مداخلت کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اسے کسی بھی طرح سے یہ بات قبول نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کی وہ واحد ریاست ہے جس کے پاس F-35 طیارے موجود ہیں۔ موساد کے ڈائریکٹر نے امارات کو امریکی F-35 کی فروخت پر شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل ان ہتھیاروں کی عربوں کو فروخت کا مخالف ہے جو علاقے میں اس کی برتری کے لیے خطرہ بن سکیں۔ متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے بدلے میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے F-35 ڈیل پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، اور اس یقین دہانی سے انحراف کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی یہ جو کوششیں تھیں کہ دیگر عرب ممالک بھی متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پہ چلیں، سعودیہ، بحرین، عمان، کویت، سوڈان اور دیگر ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے دوستانہ تعلقات استوار کریں، لیکن پہلے ہی مرحلے پہ پھڈا ڈال گیا۔ عرب امارات نے ملاقات منسوخ کر دی اور عرب امارات کے ساتھ کی گئی اس وعدہ خلافی کی وجہ سے دیگر ملک بھی اسرائیل سے بدظن ہو گئے اور انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی استواری کے اپنے ارادے منسوخ کر دیے اور وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح سے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور جیرڈ کشنر جو یہ سمجھتے تھے کہ عربوں سے اسرائیل کی صلح کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اس سے پہلے وہ ڈیل آف دا سینچری پہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ اس طرح سے وہ یہودی ووٹرز اور یہودی سرمایہ اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال کر سکیں گے اور اس کامیابی کو اپنی فتح کا ایک ذریعہ بنا سکیں گے، انتخابی فتح کا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی طرف سے اٹھائے گئے ہر اقدام میں ناکامی ہو رہی ہے، چاہے وہ عرب امارات اسرائیل کے تعلقات کی استواری ہو، چاہے وہ طیب اردگان کی حماس کی قیادت اور خاص طور پہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ملاقات اور اس کی میزبانی ہو اور ان ملاقاتوں کی تصاویر ایوان صدر کی طرف سے اخبارات میں جاری کرنا ہو، چاہے وہ ایران کے خلاف ایٹامک ڈیل کے حوالے سے دوبارہ سے پابندیاں نافذ کرنے کا امریکی مطالبہ ہو اور اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی طرف سے اس کی شدید مخالفت، اور اس اعلان کے بعد کہ امریکہ کی یہ بات سلامتی کونسل قبول نہیں کر سکتی۔ امریکہ پے در پہ ناکامیوں سے دوچار ہو رہا ہے، اور یہ ناکامیاں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے مجوزہ صدارتی الیکشن میں کامیابی سے بھی قدم قدم دور کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔